محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، بس کبوتر اڑاتے رہنا۔ انور نے بیٹے کے چہرے پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کیا۔ گلی کے بچوں نے کہکا لگایا تو رمیز نے کبوتر اڑا دیا اور خود گلی سے نکل گیا۔ کئی سال گزر گئے۔ نیا کمشنر پرندہ مارکیٹ کو ختم کرنے کا حکم دے کر کام کی نگرانی کر رہا تھا، جب ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور کمشنر کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو ان معصوم پرندوں پر ترس نہیں آ رہا؟ کمشنر نے دانت پیستے ہوئے سخت لہجے میں کہا، نہیں۔ لیکن وہ بوڑھا شخص دنگ رہ گیا، کیونکہ یہ کمشنر تو… میں چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ کبوتر ادھر ادھر اڑتے جا رہے تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے میری نظر آسمان پر ہی تھی، جب اچانک نیچے سے ابا کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میرا دم یہیں خشک ہو گیا تھا۔ انہیں بہت برا لگتا تھا دوپہر میں چھت پر چڑھ کر کبوتر اڑانا، مگر یہ میرا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کبوتر اڑانے کے وقت نہ میں دھوپ دیکھتا تھا، نہ میں بھوک دیکھتا تھا، بس صرف اور صرف اپنا مزہ دیکھتا تھا۔ میں نے فوراً ہی تمام کبوتروں کو آرام آرام سے اتارا تھا، اور مجھے آواز اب قریب سے آنا شروع ہو گئی تھی۔ یقیناً وہ غصے میں اوپر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی سارے کبوتر نیچے اتر گئے تھے۔ میں جیسے ہی ان سب کو پنجرے میں ڈالنے لگا، ابا اوپر آ گئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے سانپ سونگھ گیا تھا، مگر فی الحال میں نے خاموشی سے سارے کبوتر اندر ڈالے تھے۔ انہیں بھی اصول معلوم تھا، اگر کبوتر پنجرے کے اندر ڈالتے وقت کوئی قریب آ جائے تو وہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، اور جتنے مہنگے کبوتر میرے تھے، ابا نے وہیں رک جانا مناسب سمجھا تھا۔ میں نے سارے کبوتروں کو اندر ڈالا تھا اور پنجرہ بند کر دیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو ڈانٹ کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں پلٹا تو وہ مجھے دیکھتے ہی شروع ہو گئے تھے۔ کتنی دفعہ تمہیں منع کیا ہے دوپہر میں چھت پر نہیں آیا کرو؟ تم ڈیٹھ پن کا مظاہرہ کیوں کرتے ہو؟ تمہاری ماں تمہاری وجہ سے کتنی پریشان ہے، تمہیں ذرا احساس ہے؟ نہ تم سے پڑھائی ہوتی ہے، نہ تم دکان پر آتے ہو، بس یہ گھٹیا سا شوق پال لیا ہے اور اسی میں اپنی جان لگائے رکھتے ہو۔ آخر تمہیں ملتا کیا ہے اس سے؟ نہ یہ تمہیں کچھ کما کر دے رہے ہیں، نہ تمہیں سکون دے رہے ہیں۔ بس ان کی گندگی صاف کرتے رہو، ان کے پر کاٹتے رہو، ان کا پنجرہ صاف کرتے رہو، دانہ لاتے رہو، بس یہی تمہاری زندگی بن گئی ہے۔ تمہیں ہوش ہے؟ تمہارے ساتھ والے بچے کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ تمہاری عمر میں میرا میٹرک ہو چکا تھا، میں فرسٹ ایئر میں جا چکا تھا، اور تم ابھی تک 9ویں کلاس میں اٹکے ہو۔ ان کی بات سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ ان معاملات میں بابا بالکل درست تھے۔ میرے ساتھ والے سب بچے فرسٹ ایئر میں جا چکے تھے، لیکن میں 9ویں جماعت ہی پاس نہیں کر پا رہا تھا، ہر بار فیل ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے بابا جان پریشان ہو گئے تھے۔ میں جب کچھ نہ بولا تو وہ سخت لہجے میں بولے، نیچے چلو اور کتابیں لے کر بیٹھو، آج پورا دن تم پڑھائی کرو گے، بس بہت ہو گیا تمہارا اوپر آنا۔ کبوتروں کو دانہ دینا ہے، وہ میری ذمہ داری ہے، میں دے دوں گا۔ ان کی بات سن کر میں تڑپ کر بولا، بابا جان سچ میں صرف آدھا گھنٹہ اڑاتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، باقی وقت تو میں پڑھائی ہی کرتا ہوں، آپ امی سے پوچھ لیں۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے قریب مارنے کو بڑھے تھے۔ میں فوراً سے پیچھے ہو گیا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتے، اسی پر اماں کی آوازیں نیچے سے آنے لگی تھی، ارے رمیز کے ابا نیچے آ جائیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بچے کے پیچھے ہی لگ گئے ہیں، آ جائیں نیچے، میں نے کھانا لگا دیا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ایک تو تمہاری ماں نے تمہیں اتنا سر پر چڑھایا ہوا ہے، ورنہ 2 منٹ لگیں تمہاری ساری عقل ٹھکانے آ جائے، چلو نیچے۔ غصے سے کہتے ہوئے انہوں نے مجھے اشارے سے آگے چلنے کو بولا تھا۔ مجھے اب آگے بڑھتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں تھپڑ ہی رسید نہ کر دیں، لیکن ان کی بات ٹالنا میرے بس سے باہر تھا، اس لیے ہمت کر کے ان کے آگے چلنے لگا تھا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق انہوں نے
گدی پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ میں فوراً ہی دیوار تھام کر سنبھل گیا تھا، ورنہ منہ کے بل سیڑھیوں سے گرتا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم جیسی اولاد کو تو ایسے ہی سیڑھیوں پر دھکیلنا چاہیے۔ عذاب بن چکے ہو تم میرے لیے، مر جاؤ اس سے بہتر ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل بہت ٹوٹا تھا۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کو ایسے الفاظ کہتے ہیں تو صرف اولاد ہی جانتی ہے کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو اندر دھکیلا تھا اور جلتی جلتی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا، کیونکہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر اب ابا کے سامنے آیا تو وہ وقت دور نہیں جب ان کا ہاتھ اور میری کمر ہو۔ ارادہ میری تھوڑی دیر آرام کرنے کا تھا، مگر ابا کے خوف سے میں کتابیں لے کر بیٹھ گیا تھا۔ جب بھی میں کبوتر اڑا کر نیچے آتا تھا تھوڑی دیر لازمی آرام کرتا تھا۔ پڑھائی میں میرا بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ میں ایک مشہور اور بہترین کبوتر باز بننا چاہتا تھا جس کے پاس کئی کبوتر ہوں، اور پھر میں اپنی ایک دکان کھولنا چاہتا تھا اور اسی کے ذریعے میں اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتا تھا۔ لیکن ابا کے خواب مجھے لے کر کچھ تھوڑے سے مختلف تھے۔ ان کا ارادہ مجھے ایک بہترین کامیاب افسر بنانے کا تھا، جو میں بننا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ ابھی مجھے کتاب لیے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، میری آنکھیں بھاری ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور میں کب کتاب منہ پر رکھے سویا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب ابا کا تھپڑ میرے سر پر لگا تھا۔ میں ہڑبڑا کر جاگا تھا اور میرے سامنے آنکھیں بڑی کیے کھڑے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے میرا کان سختی سے مروڑا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا بولا تھا میں نے؟ تمہیں اپنے کمرے میں جا کر کتاب لے کر بیٹھ جانا، اور تم کتاب منہ پر رکھے سو رہے ہو۔ اتنا دماغ آ گیا ہے تم میں کہ باپ کے ساتھ ڈبل کراس کھیلو گے؟ ان کی بات سن کر میں گھبرائے لہجے میں بولا، ابا وہ پتہ نہیں چلا میں کب سو گیا، میں کتاب ہی پڑھ رہا تھا، معذرت چاہتا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، کان چھوڑ دیں۔ جب انہوں نے مجھے اپنی پیچھے کی طرف دھکیلا تھا ایک دم، اور مجھے دیکھتے ہوئے غرا کر بولے، تم جیسی نالائق اولاد کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تم صرف اور صرف مجھ پر عذاب کی مانند حاوی ہو۔ پتہ نہیں تمہاری ماں نے کیا کھا کر تمہیں پیدا کیا تھا۔ بعض اوقات تمہیں سوچتا ہوں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں، کیوں پیدا ہو گئے تم میرے گھر؟ ان کی بات سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ وہ مزید بولے، ایک وقت آئے گا تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی سے اڑاؤں گا، تھک گیا ہوں تمہیں پال پال کر۔ یہ کہہ کر وہ بنا رکے کمرے سے چلے گئے تھے۔ میں سر جھکائے اب شدت سے رونے لگا تھا۔ ان کے یہ الفاظ، تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، تم مر جاؤ، تم میرے گھر میں پیدا کیوں ہوئے، یہ الفاظ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے۔ اب کبوتر اڑانا میرا شوق تھا، وہ مجھے پسند تھا، میں اس لیے کرتا تھا، لیکن ابا کی مسلسل روک ٹوک نے مجھے یہ کام کرنے پر بضد کر دیا تھا۔ اگر میں یہ چھوڑنا بھی چاہتا تھا تب بھی میں چھوڑ نہیں پاتا تھا۔ کافی دیر تک میں سر جھکائے روتا رہا تھا، پھر چپ چاپ کتابیں کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ کتاب کا ایک حرف بھی میرے دل و دماغ میں نہیں بیٹھ رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں واقعی اس وقت کبوتر چڑھ رہے تھے۔ میرے آدھے گھنٹے کا وقت پورا نہیں ہوا تھا، بابا جان نے مجھے 15 منٹ میں ہی نیچے اتار دیا تھا۔ مجھے حیرانگی اس بات پر تھی کہ آج بابا دوپہر میں آئے کیوں ہیں؟ وہ تو شام کے وقت آتے ہیں۔ کچھ سوچ کر میں کمرے سے باہر آیا تو وہ جا چکے تھے۔ میں نے شکر کا سانس لیا تھا اور برآمدے میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ میری اماں فوراً سے میرے پاس آئی تھی اور میرے سر پر پیار کرتے ہوئے بولی، کیا ہوا میرے لاڈلے کو، رویا ہے؟ ان کی بات سن کر میں نم لہجے میں بولا، آپ انہیں نہیں روکتی نا؟ آپ بالکل بھی اچھی امی نہیں ہیں۔ سب کی امی اپنے بیٹے کو بچاتی ہیں، لیکن آپ خود میری شکایتیں کرتی ہیں، مجھے آپ پر شک ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ تمہارے بابا غصے کے بہت تیز ہیں، انہیں یہ سب کچھ نہیں پسند۔
وہ بھی تمہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے افسر بننا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی بہن کا بیٹا کتنا کامیاب ہو رہا ہے، ان کا اپنا بیٹا پیچھے جاتا جا رہا ہے۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ان کا یہ فرض ہے کہ وہ تم پر اس طرح کی روک ٹوک کریں۔ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ ان کے سامنے اپنا یہ شوق ایک طرف رکھ کر پڑھائی کر لیا کرو۔ وہ نہیں ہوتے تو کیا میں تمہیں روکتی ہوں؟ امی کی بات سن کر میں بیزاریت سے بولا، دوپہر میں وہ آتے ہی نہیں ہیں، اس لیے میں نے اپنا وقت دوپہر کا منتخب کیا ہے۔ حالانکہ کبوتر شام کے وقت اڑائے جاتے ہیں، لیکن اب کیا کروں، دوپہر کے وقت بھی نہ اڑاؤں۔ ان کا تو اب کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں رہا۔ میری بات سن کر اماں بولی، ان کے سر میں بہت درد تھا، اس لیے آرام کرنے گھر کو آئے تھے، مگر تمہاری ایسی حرکتیں دیکھ کر غصے میں چلے گئے، آرام بھی نہیں کیا۔ کیا تم کیوں نہیں سدھر جاتے؟ چھوڑ دو یہ سب فضول کا شوق، تم نے تو پریشان کر دیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں سر جھکائے بولا، امی اب میرا دماغ ان کی بہن کے بیٹے کی طرح تیز نہیں ہے، تو اس میں میرا کیا قصور؟ مجھے نہیں بننا افسر، میں دکاندار بننا چاہتا ہوں۔ ہر انسان کے شوق الگ ہوتے ہیں، ہر انسان کا دماغ مختلف ہوتا ہے۔ میری بات سن کر میری اماں بولی، انسان بن جاؤ، تمہارے باپ نے تمہارے یہ الفاظ سن لیے تو اپنی جوتی سے ماریں گے، اور اب کبوتر والی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ کھانا کھاؤ گے لاؤں میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور ناراض تھا۔ واپس کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ شام کے وقت اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل پر کبوتر کے حوالے سے ویڈیو ہی دیکھ رہا تھا، جب کمرے کے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سے موبائل فون بند کر دیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر ابا داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں ہڑبڑائے ہوئے انداز میں بیٹھ گیا تھا اور خود کو ان کی مار کے لیے تیار کر لیا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کیا تھا تو وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، لیکن تم مجھے مارنے پر مجبور کرتے ہو۔ تم کیوں نہیں سمجھتے آج کے دور میں پڑھنا ضروری ہے؟ اگر تم تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو ایسے کیسے چلے گا؟ کبوتروں میں زندگی نہیں ہے، آگے جا کر تم جوان ہوگے، تمہاری شادی ہوگی، بچے ہوں گے، تو کیا اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاؤ گے کہ بیٹا کھڑے ہو کر کبوتر اڑاؤ، انہی سے پیسہ آئے گا؟ زندگی چلانے کے لیے ہمیں پڑھائی کرنی ہوتی ہے اور ساتھ میں سکلز سیکھنی ہوتی ہیں۔ تم کیوں خود کو گھاٹے میں ڈال رہے ہو؟ میں تمہارا برا نہیں چاہتا، میں بھی اور بچوں کے ماں باپ کی طرح فخر کر کے اپنی اولاد کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم مجھے موقع ہی نہیں دیتے۔ میری کون سی 10-15 اولادیں ہیں، صرف 2 ہی تو بچے ہیں، ایک تم اور ایک تمہاری بہن۔ اپنی بہن کو دیکھو، وہ کتنی قابل ہے، پڑھائی میں کتنی آگے ہے، تم کس پر چلے گئے ہو؟ میں نے ان کی تمام باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ چند لمحے ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی، اور پھر وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے، مجھے تم سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ تم میری فیملی کا چراغ ہو جو بجھ رہا ہے، اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں اس بار تم سے بہت سی امیدیں لگائے بیٹھا ہوں۔ تمہیں پاس ہونا ہے، تمہیں اپنے باپ کا سر فخر سے اونچا کرنا ہے۔ ہمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اگر تم سچی نیت سے پیپر دو گے تو لازمی پاس ہو جاؤ گے، اور ایک دن افسر کی سیٹ پر بھی بیٹھو گے۔ میں نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میرے سر سے ان کی باتیں گزرتی جا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا یہ ہر روز کا لیکچر ہے جو مجھے دیا جاتا ہے، اس لیے میں نے زیادہ دھیان دینا ضروری ہی نہیں سمجھا تھا۔ لیکن آج ابا کے لہجے میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت ٹوٹ کر یہ بات کر رہے ہیں۔ چند لمحے کے بعد وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور میرے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولے، جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہیں یہ سب شوق بہت آسانی سے میسر ہو جائیں گے۔ اپنا وقت برباد مت کرو، یہ وقت بہت سہانا ہے۔
اسے سنبھال لو ورنہ آگے جا کر بہت پچھتاؤ گی، اور میں نہیں چاہتا تم آگے جا کر ذرا بھی تکلیف برداشت کرو۔ ہر ماں باپ کی طرح میں تمہیں بہت کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ٹھہرے نہیں تھے اور کمرے سے چلے گئے تھے، جبکہ آج پہلی بار مجھے ان کے لہجے میں بہت کچھ مختلف محسوس ہوا تھا، لیکن میں خاموش رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے۔ میں ابا کے آنے سے پہلے ہی اچھی طرح چیک کر لیتا تھا کہ وہ آ تو نہیں رہے، اور پھر اپنا شوق پورا کرتا تھا۔ لیکن اماں اب کافی سختی کرنے لگ گئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ابا کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہے، اس لیے بہتر ہوگا تم پڑھائی پر دھیان دو۔ لیکن میں ٹھہرا ضدی انسان، ان کی بات سننا میں نے ضروری سمجھا ہی نہیں تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ کئی دنوں سے میں ایک کبوتر کے بارے میں سن رہا تھا۔ میرا ارادہ اس کبوتر کو خریدنے کا تھا۔ کافی پیسے جمع کر لیے تھے، لیکن آدھے ابھی رہتے تھے۔ جس لڑکے سے میں یہ کاروبار کرتا تھا اس سے میں آدھی قیمت میں کبوتر خرید رہا تھا، اور جب میرے پاس پورے پیسے ہو جائیں گے تو میں اس کو دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ سودا ہماری گلی کی نکڑ پر ہو رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ ابا پیچھے سے آ رہے ہیں۔ میں نے اس کو پیسے تھمائے تھے، اس کے ساتھ 4 لڑکے اور بھی تھے، تاکہ ذرا بھی بے ایمانی نہ ہو۔ میں نے ابھی کبوتر تھاما ہی تھا جب اچانک میری گدی پر ایک زور کا تھپڑ رسید ہوا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو عباس سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ لمحے بھر کے لیے میرا دل سہم گیا تھا۔ یہ سب میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لڑکے تھے۔ اگر ابا نے ذرا بھی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تو میری بہت بدنامی ہوتی۔ وہ غصے سے بولے، تو ساری زندگی کبوتر ہی اڑائے گا، تو کچھ نہیں کر سکتا، صرف اور صرف تو مجھے اذیت دیتا ہے۔ یہ کہتے انہوں نے میری گال پر ایک اور تھپڑ رسید کر دیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں زمین پر گر گیا تھا۔ ابا غصے میں سب کو گھور کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد وہ چاروں لڑکے ہنسنے لگ گئے تھے۔ ایک لڑکا مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بھائی تیری فیلڈنگ تو تیرے ابا نے سیٹ کر دی ہے، اب تو یہ بتا پیسے کب تک دے گا؟ جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، بلکہ 17 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا، جسے ایک ایک بات اب چبھ رہی تھی۔ میں نے ایک ہفتے کا وقت مانگا تھا، جبکہ وہ کبوتر میرے پاس چھوڑ کر ہنستا ہوا چلا گیا تھا۔ ان چاروں کی ہنسی میرے دل و دماغ میں گونج رہی تھی۔ کچھ دیر میں زمین پر ہی بیٹھا رہا تھا، اور پھر اٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو ابا بری طرح سے چیخ چلا رہے تھے، میں اسے گھر سے نکال دوں گا، اس نے مجھے بدنام کر دیا ہے۔ اب یہ گلی کے کونوں میں کھڑے ہو کر کبوتر کی سودا بازی کرے گا۔ یہ ایسا کیوں نکل آیا ہے؟ اس نے مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ میں خاندان میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ جہاں بھی بیٹھتا ہوں سب مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ انور بھائی، آپ کے بیٹے نے کتنے کبوتر بیچ دیے اور کتنے خرید لیے؟ وہ تو بڑا کبوتر باز بن رہا ہے۔ اور میں ان کے سامنے جواب دینے کے قابل نہیں رہتا۔ مزید میرا کتنا مذاق اڑاتا ہے صرف میں جانتا ہوں۔ وہ میرے پھپھو کے شوہر کی بات کر رہے تھے۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے چھت پر چلا گیا تھا اور خاموشی سے سر جھکائے پنجرے کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس کبوتر کو میں نے اندر ہی ڈال دیا تھا۔ ابا کی باتیں اور آج انہوں نے جو کیا تھا وہ مجھے اندر ہی اندر تخلیق دے رہا تھا۔ وہ سب کر سکتے تھے، مجھے ڈنڈے مار سکتے تھے، مجھے بیلٹ سے مار سکتے تھے، لیکن ان کو کوئی بھی حق نہیں تھا کہ وہ مجھے میرے دوستوں کے سامنے مارتے پیٹتے۔ کافی دیر تک میں سر جھکائے اسی اذیت کو محسوس کرتا رہا تھا، اور پھر غصے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ آج میری بس ہو گئی تھی۔ کیا انہیں میں اتنا برا لگتا تھا کہ میرا شوق انہیں اب کھلنے لگا تھا؟ وہ مجھے بنا سوچے سمجھے مانیں گے؟ انہوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ان کی اتنی ذلت کے بعد بھی اس گھر میں رہنا پسند کروں گا؟ میں نے غصے میں آ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ دھیرے دھیرے کبوتر
میرے اڑنا شروع ہو گئے تھے، آنکھوں میں آگ لیے میں پنجرے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے کبوتر آسمان کی بلندیوں پر جا رہے تھے، ویسے ویسے میرے دل میں میرے باپ کے لیے نفرت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے، لیکن آج میں نے ان آنسوؤں کو نیچے گرنے نہیں دیا تھا۔ میں اتنی ذلت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک 17 سال کا لڑکا جس نے ابھی خواب دیکھنا شروع کیے تھے، اس باپ نے میرے تمام خوابوں کو پیروں تلے کچل دیا تھا۔ لمحہ لگا تھا میرا پورا پنجرہ خالی ہو گیا تھا۔ میں نے غصے میں ایک زوردار لات پنجرے کے دروازے پر ماری تھی، جو دھڑ سے الگ ہو گیا تھا۔ میں اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں کو صاف کیے اپنے کمرے میں آیا تھا، وہاں پر رکھا ہوا اپنا موبائل فون اور اپنے پیسے وغیرہ اٹھائے میں چپ چاپ گھر سے نکل گیا تھا۔ نہ میں نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا تھا، نہ اپنی بہن کا، اور نہ اپنے باپ کا۔ مجھے نہیں پتا تھا مجھے کہاں جانا ہے، مگر میں اس گھر سے دور چلا جانا چاہتا تھا، اتنا دور کہ ان لوگوں سے میرا کوئی واسطہ تعلق نہ ہو۔ ابھی میں گلی کے کونے پر ہی آیا تھا جب اچانک میرا دل و دماغ تیزی سے حرکت میں آنے لگا تھا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے تو مجھے کاغذات کی ضرورت پڑے گی، اس لیے میں دوبارہ پلٹا تھا۔ گھر میں آ کر میں نے اپنے تمام کاغذات سنبھالے تھے اور پھر دوبارہ اپنی منزل کے لیے نکل گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا مجھے کہاں کس طرح اپنے قدموں کو لے کر جانا ہے، لیکن لاشعوری طور پر میرے قدم اسٹیشن کی طرف بڑھ گئے تھے۔ یہ کرتے ہوئے مجھے گھبراہٹ ایک لمحے کے لیے ہوئی تھی، اتنا بڑا قدم مجھے نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن دل میں جو نفرت کی آگ بھڑک اٹھی تھی وہ ہر بات پر غالب آ گئی تھی۔ میں چلتا چلتا اسٹیشن پہنچ گیا تھا اور خاموشی سے بینچ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا مجھے کس شہر کی ٹکٹ خریدنی ہے، لیکن اب میں یہاں نہیں رکنا چاہتا تھا۔ آدھے پیسے تو میں کبوتر کو خریدنے میں برباد کر چکا تھا، لیکن اتنے پیسے میرے پاس موجود تھے کہ میں کوئی ٹکٹ لے لیتا۔ چپ چاپ میں خاموشی سے بیٹھا رہا تھا۔ میرے پاس سوائے جو کپڑے میں نے پہن رکھے تھے اس کے علاوہ کوئی سوٹ نہیں تھا، لیکن مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ابا نے جو آج میرے ساتھ کیا تھا وہ میں بھول نہیں سکتا۔ میں نے خاموشی سے جا کر اب لاہور کا ٹکٹ لیا تھا، میرے سارے پیسے اس میں لگ گئے تھے۔ ٹکٹ لے کر میں ایک طرف کو بیٹھ گیا تھا۔ میری ٹرین 3 گھنٹے کے بعد چلنے والی تھی۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، کیونکہ میں نے صبح کے ناشتے کے علاوہ ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا اور شام کے 6 بج رہے تھے، لیکن میرے پاس اب اتنے پیسے نہیں بچے تھے کہ میں سب پیسے کھانے پر برباد کر دیتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 3 گھنٹے کے بعد جیسے ہی میری ٹرین کی اناؤنسمنٹ ہوئی، میں چپ چاپ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ جب مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ پیچھے میری ماں کتنا روئے گی، میری بہن کتنا پریشان ہوگی، میرے ابا مجھے کہاں کہاں ڈھونڈیں گے، مجھے اب کچھ نظر آ رہا تھا تو صرف اپنا آپ، اور جو بےعزتی آج میری ہوئی تھی صرف وہ۔ میں یہاں سے اتنا دور چلا جانا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کی شکل بھی دیکھنے کو نہ ملتی۔ کچھ دیر کے بعد ٹرین چل پڑی تھی اور میں ایک ایسی دنیا کی جانب سفر کرنا شروع ہو گیا تھا جس کے بارے میں مجھے کچھ علم بھی نہیں تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ گاڑی چلتی جا رہی تھی اور میں اپنے گھر سے اتنا دور جا رہا تھا کہ جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جیسے جیسے گاڑی ٹرین بڑھ رہی تھی ویسے ویسے میرے دل اپنے ہی خاندان والوں سے کٹتا جا رہا تھا۔ میری آنکھیں کب بند ہوئیں اور کب گہری نیند میں چلا گیا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میری آنکھ لاہور کے اسٹیشن پر ہی کھلی تھی۔ جیسے ہی گاڑی رکی میں جاگ گیا تھا۔ کچھ دیر میں بالکل گمسم سا بیٹھا رہا تھا اور پھر جیسے جیسے میرے حواس بحال ہوئے میں نے چاروں طرف نظر گھمائی تھی۔ میں اپنے گھر سے اتنا دور آ گیا تھا کہ اگر میرے پاس اب پیسے نہ بھی ہوں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اپنے ہاتھ میں موجود سامان سنبھالے نیچے اتر آیا تھا۔
لاہور اسٹیشن پر ارد گرد گہمی مچی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کس سمت جانا ہے، مگر فی الحال میں ایک طرف بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اب شدید بھوک لگ رہی تھی۔ میرے پاس بمشکل 200 ہی بچے تھے۔ میں نے خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجبوری اتنی تھی کہ اب مجھے کچھ خریدنا ہی تھا۔ میں ایک دکان پر چلا گیا تھا، اس سے ایک بریانی کی پلیٹ لی تھی اور وہ پوری 200 روپے کی آ گئی تھی۔ میں فی الحال اپنا پیٹ بھرنا چاہتا تھا تاکہ آگے سوچنے کی ہمت آ جائے۔ جیسے ہی کھانا حلق میں اترا، میری جسم میں جان آنے لگی۔ دھیرے دھیرے میرا دل و دماغ اب کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ میں اب سیدھا اسی دکاندار کے پاس آیا تھا اور اس سے اب راستوں کے بارے میں پوچھنے لگا تھا۔ میرا ارادہ کسی دکان پر کام کرنے کا تھا اور پیسے کما کر اپنی تعلیم کو پورا کرنے کا تھا، لیکن یہ ایک بیوقوفانہ عمل تھا۔ ایک پرائے شہر میں کبھی بھی خود کے بل بوتے پر نہ تو تعلیم حاصل کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی کام کاج کر سکتا تھا۔ ابھی میں اس سے بات کر ہی رہا تھا جب اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں پلٹا تو سامنے یعقوب چاچا کھڑے ہوئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم انور کے بیٹے ہو نا؟ یہاں لاہور میں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے بابا جان بھی آئے ہیں۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ بولے، تو پھر کیا تم اکیلے آئے ہو؟ میں چند لمحے خاموش رہا تھا، پھر انہیں دیکھتے ہوئے بولا، جی چاچا، میں اکیلے آیا ہوں۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے ایک طرف لے کر بیٹھ گئے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، انور اکثر تمہاری شکایتیں کرتا تھا، اس نے کئی بار تمہارے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا ہے اور گالیاں بھی دی ہیں۔ کیا تم اس سے ناراض ہو کر آئے ہو؟ سچ سچ بتانا۔ میں تمہاری شکایت انور تک نہیں پہنچاؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ ان کی بات سن کر میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، جی انہی سے ناراض ہو کر آیا ہوں۔ انہوں نے مجھے بہت ٹھیس پہنچائی ہے، مجھے سب لڑکوں کے درمیان مارا ہے۔ میں ان کے پاس اب کبھی لوٹ کر واپس نہیں جاؤں گا، اس لیے سب چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولے، تمہارا باپ تم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تمہاری محبت میں تم پر ہاتھ اڑاتا ہے، اور اپنی ماں کے بارے میں سوچا ہے، وہ تم سے کتنا پیار کرتی ہیں، تمہارے بغیر تو رو رو کر عادی ہو جائے گی، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں روتے ہوئے بولا، میں نہیں جاؤں گا وہاں پر۔ یعقوب چاچا، آپ میرے دوست تھے، آپ میرا مان نہیں توڑیں گے۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ بابا جان کو نہیں بتائیں گے کہ میں لاہور میں ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولے، وہ پاگل ہو رہا ہوگا، کچھ تو سوچو اس کے بارے میں تمہارے لیے کتنا کچھ کیا ہے۔ اگر اس نے ہاتھ اٹھا دیا ہے تو تم اتنی سی ناک لے کر کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارا باپ ہے وہ۔ جبکہ میں سرد لہجے میں بولا، میں نہیں مانتا ان کو باپ، انہیں تو میرے ہر شوق سے مسئلہ ہے، کبوتر پسند ہے تو اس معاملے میں وہ مجھ سے جھگ جھگ کرتے رہتے ہیں۔ پڑھنا نہیں چاہتا تو زبردستی پڑھاتے لکھاتے ہیں، لڑکوں کے درمیان مارتے پیٹتے ہیں، بہن اور مجھ میں فرق کرتے ہیں، ہر وقت مجھے ذہنی اذیت دیتے رہتے ہیں۔ میں نہیں رہوں گا وہاں پر۔ میری بات سن کر وہ بولے، اچھا ٹھیک ہے، تم وہاں نہیں رہو، لیکن کم از کم ایک فون کال تو کر دو۔ مگر میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ یعقوب چاچا مین چوک کے دکاندار تھے، ان سے میری بہت اچھی سلام دعا تھی۔ راشن میں ان سے ہی خریدا کرتا تھا، اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اب کہاں رہو گے؟ جیب میں پیسے ہیں؟ میں نے سر نہیں میں ہلایا تو وہ بولے، اچھا پھر تم میرے ساتھ چلو، میرے یہاں پر بھی دکان ہے، تمہیں کام دلا دوں گا، اور اگر تم تعلیم حاصل کرنے کا دماغ رکھتے ہو تو وہ بھی دوں گا۔ ان کی بات سن کر میں بے اختیار بولا، میں آپ کا ہمیشہ ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ یہاں آنے کے بعد مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کروں گا، لیکن اگر آپ میری مدد کریں گے تو میں لازمی افسر بنوں گا۔ میری بات سن کر وہ بولے، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، اب چلو میرے ساتھ۔ ان کی بات سن کر میں نے ان کا ہاتھ دوبارہ
تھاما تھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو آپ کی اولادوں کی قسم ہے، آپ بابا جان کو نہیں بتائیں گے کہ میں لاہور میں ہوں؟ میری بات سن کر وہ بولے، ہاں ہاں میں وعدہ کر رہا ہوں کہ نہیں بتاؤں گا، لیکن تم میرے ساتھ چلو، اس طرح میں تمہیں اجنبی شہر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی بات سن کر میں کھڑا ہو گیا تھا اور ان کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ لاہور کی گلیاں میرے لیے اجنبی تھیں، لیکن آج پہلی بار مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہی گلیاں میرا بہترین مستقبل ہیں۔ وہ مجھے سیدھا اپنے گھر لے آئے تھے اور ان کے گھر والے مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے سرونٹ کے ساتھ ٹھہرا دیا تھا۔ گھر ان کا تھا، ان کی اپنی فیملی تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر کے کمروں میں نہیں رکھ سکتے تھے اور نہ ہی میں نے برا منایا تھا۔ میں ان کے سرونٹ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گیا تھا۔ کام بھی مجھے ان کی دکان پر ہی ملا تھا، میں نے یہاں پر داخلہ نہیں لیا تھا۔ معمول کے مطابق میں دکان پر ہی کھڑا ہوا تھا جب یعقوب چاچا میرے پاس چلے آئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہارے باپ کا فون آیا تھا، بہت رو رہا تھا، تمہاری فکر میں کافی ہلکان ہے، تمہاری ماں کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہے، ایک دفعہ فون پر بات کر لو، وہ تمہیں واپس نہیں بلائیں گے، تم لوٹ کر مت جانا، تم میرے پاس رہنا، لیکن ایک دفعہ اپنی خیریت دے دو۔ مگر میں نے انہیں منع کر دیا تھا کہ سوچنا بھی مت کہ میں یہاں پر آپ کے پاس رہ رہا ہوں صرف اس لیے آپ نے میرا راز رکھا ہے۔ اگر آپ میرا راز نہیں رکھ سکتے تو مجھے بتا دیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک کاریگر کی ضرورت تھی جو ان کا داہنا ہاتھ بنتا، اور مجھے ایک ایسے ہی مالک کی ضرورت تھی جو میری ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دیتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد میں نے 9ویں جماعت میں ایک سرکاری اسکول میں داخلہ لے لیا تھا۔ میں اب دل لگا کر پڑھنے لگا تھا، مجھے ایک بہترین افسر بننا تھا، بابا جان کا خواب پورا کرنا تھا، ان کو یہ کر کے دکھانا تھا کہ آپ مجھے کہتے تھے نا کہ میں صرف کبوتر اڑا سکتا ہوں، تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں افسر بھی بن سکتا ہوں۔ میں ان کے سامنے کامیاب انسان بن کر ہی جانا چاہتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، جیسے جیسے امتحان قریب آ رہے تھے، یعقوب چاچا نے میری ذمہ داریاں بھی کم کر دی تھیں۔ وہ بہت ہی نیک انسان تھے، ان کے اپنے بچے بھی پڑھ لکھ رہے تھے، اس لیے وہ پڑھائی کی قیمت کو جانتے تھے۔ میں نے 9ویں جماعت کا امتحان بہت اچھے طریقے سے دیا تھا اور اس بار مجھے یقین تھا کہ میں پاس ہو جاؤں گا، اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں واقعی ہی پاس ہو گیا تھا۔ میں تو اپنا رزلٹ دیکھ کر اتنا حیران تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں پاس ہو چکا ہوں۔ جس دن میرا رزلٹ آیا تھا میں اس دن خوب رویا تھا۔ شاید یہ کامیابی میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ یعقوب چاچا نے بہت پیار کیا تھا اور مجھے بہت سمجھایا تھا کہ تم اپنے باپ سے ایک دفعہ بات تو کرو، اس کو بتاؤ کہ تم نے لاہور بورڈ سے کتنا اچھا امتحان دیا ہے۔ لیکن میرے پاس کسی کو بھی کچھ بھی بتانے کے لیے نہیں تھا۔ شاید میں ابھی اپنے باپ سے اتنا ناراض تھا کہ ان سے بات تک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے 10ویں جماعت کا امتحان بھی پرزور طریقے سے دیا تھا اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی تھی کہ میں 10ویں جماعت میں بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوا تھا۔ میں نے اب یعقوب چاچا کی دکان چھوڑ دی تھی اور ایک فیکٹری میں لگ گیا تھا، کیونکہ مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے پیسے درکار تھے۔ مجھے صرف اور صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی نوکری کرنی تھی۔ گھر میں خرچہ دینے کے لیے جو لوگ نوکری کرتے ہیں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا ابھی ایسی ذمہ داری مجھ پر نہیں آئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے بآسانی 10ویں کا امتحان بھی پاس کر لیا تھا اور اب کالج میں داخلہ لے رہا تھا۔ انٹر کرنے کے بعد میں اب ایک اعلیٰ یونیورسٹی میں جانا چاہتا تھا۔
میں اپنے پیسے یعقوب چچا کے پاس ہی جمع کرواتا تھا۔ میری اس مشکل گھڑی میں یعقوب چاچا نے خوب مدد کی تھی، اور انہوں نے بابا جان کو بتایا بھی نہیں تھا کہ میں لاہور میں رہ رہا ہوں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ فیکٹری کی نوکری میرے لیے بہت کام آئی تھی۔ وہاں کے مالک نے میری پوری پڑھائی کا خرچہ اٹھا لیا تھا۔ وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتا تھا، صرف اس لیے کیونکہ میں ایک تعلیم یافتہ لڑکا تھا۔ دھیرے دھیرے میرا انٹرویو ہو گیا تھا۔ جب سے میں لاہور میں آیا تھا میں فیل ہونا بھول چکا تھا۔ پڑھائی اور کام کاج میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ مجھے اب گھر والوں کی یاد نہیں آتی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی اماں شدت سے آتی تھی تو میں ان کے لیے نماز میں دعا کر لیتا تھا کہ میری ماں اور باپ کو لمبی صحت والی زندگی دینا اور ان کا سایہ میرے سر پر سلامت رکھنا۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا تھا کہ میں CSSS کا امتحان دینے والا تھا۔ آج زندگی مجھے اس مقام پر لے آئی تھی جس مقام پر میرا باپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، اور 4 لوگوں میں بیٹھ کر میری تعریفیں وصول کرنا چاہتا تھا، مگر میں ان کو یہ موقع دیا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی زندگی بھر دینا چاہتا تھا۔ انسان اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو وہ کبھی معاف نہیں کرتا، اور میں بھی اپنے والدین سے اتنا ناراض تھا کہ ان کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ CSS بھی میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ثابت تھا۔ میں جو 9ویں جماعت کا امتحان پاس نہیں کر پاتا تھا، میں نے اب CSS کا امتحان پاس کر لیا تھا اور کمشنر بن گیا تھا۔ میں لاہور میں ہی ملازمت کر رہا تھا۔ دل تھا کہ اب اپنے شہر واپس لوٹ جاؤں اور اپنے ماں باپ کو دکھاؤں کہ میں کتنا کامیاب انسان بن گیا ہوں، لیکن میں اتنا انا پرست ہو گیا تھا کہ وہاں جانا بھی میں نے اپنی توہین سمجھی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو قدرت فیصلہ کر لے اس کے آگے آپ بے بس ہوتے ہیں۔ مجھے اوپر سے آرڈر ملے تھے کہ مجھے اب لاہور سے دوسرے شہر آنا ہی پڑے گا، اور دوسرا شہر کوئی اور نہیں بلکہ میرے بابا کا شہر تھا جسے چھوڑ کر میں لاہور آیا تھا، اپنا مستقبل بنایا تھا۔ میں اب مہینے کے لاکھوں میں کماتا تھا جو میرا باپ کئی مہینوں میں بھی کما نہیں پاتا تھا۔ جس دن میں ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا اس دن میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے۔ 10 سال پہلے میں یہاں سے صرف ٹکٹ کے پیسے لے کر نکلا تھا، اور آج جب میں واپسی لوٹا تو میرے بینک میں کئی لاکھوں تھے۔ ٹیکسی بک کر کے میں سیدھا اپنے اپارٹمنٹ جا پہنچا تھا جو مجھے سرکار کی طرف سے ملا تھا۔ گھر میں بیٹھ کر مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ اتنی بے چینی تھی کہ میں اپنی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں تھک ہار کر اپنے ایک علاقے کی طرف چلا گیا تھا، صرف اور صرف چکر کاٹنے کو۔ کہنے کو میرے پاس کافی گاڑیاں تھیں جو میرے لیے کھڑی رہتی تھی، لیکن میں نے صرف ایک بائک کا انتخاب کیا تھا۔ میرے سپاہی میرے ساتھ ہی تھے، لیکن میں نے انہیں فاصلے پر رہنے کا حکم دیا تھا۔ چہرے پر ہیلمٹ پہنے میں اپنے علاقے پہنچ گیا تھا۔ بابا جان کی دکان آج بھی ویسی ہی تھی۔ میں ان کو دیکھنا چاہتا تھا۔ دل میں اتنی تڑپ ہو رہی تھی کہ میں اپنی کیفیت بتا نہیں سکتا تھا، مگر میں نے ان کی طرف جانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ مجھے بابا جان کہیں بھی نظر نہیں آئے تھے۔ میں نے اب اپنا رخ اپنے گھر کی طرف کیا تھا۔ دروازے پر جا کر میں واپس لوٹ آیا تھا۔ اتنے قریب پہنچ کر میں ماں باپ کو گلے لگا سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں لگایا تھا۔ شاید اپنی تعلیم کا گھمنڈ آ گیا تھا، یا پھر ابھی تک ناراضگی غالب ہی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی جوائننگ یہاں دے دی تھی، اور پہلے دن ہی مجھے ایک مارکیٹ کا بتایا گیا تھا جو اللیگل طور پر بنی ہوئی تھی۔ وہاں پر نالا بننا تھا، لیکن دکاندار دکانیں خالی کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میرا ارادہ ان سے بہت ہی تمیز سے بات کر کے مسئلے کا حل نکالنے کا تھا، کیونکہ سرکار نے ہمیں آرڈر دے دیے تھے کہ اگر ان لوگوں نے دکانیں آج کی تاریخ میں خالی نہیں کی تھی تو انہیں سمیت توڑ ڈالنا۔ مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا کروں۔ مجھ میں انسانیت تھی، میں اگلے کا درد سمجھ سکتا تھا۔
انسان کتنی مشکلات کا سامنا کر کے اپنا بزنس جماتا ہے۔ اگر کوئی بھی تیسرا شخص آ کر بزنس کو اس طرح سے توڑ دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں نے جتنی محنت سے اپنے کبوتر جمع کیے تھے ان سے کھیلنے کی تمنا کی تھی، اتنی شدت سے میرے باپ نے میری اس تمنا کو توڑ دیا تھا۔ میری گاڑی ایک جھٹکے سے اس مارکیٹ میں رکی تھی، دھڑا دھڑ تمام دروازے کھلے تھے اور ہم اتر گئے تھے۔ دیکھ لی جیسے ہی میری نظر اس مارکیٹ پر گئی تھی، میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ہر طرف کبوتر ہی کبوتر تھے، کئی پرندے تھے، طوطے تھے۔ میری آنکھوں میں ماضی کے وہ تمام درد لہرانے لگے جو 10 سال پیچھے میں چھوڑ کر یہاں سے نکلا تھا۔ اچانک ہی میرے دل و دماغ پر خون سوار ہو گیا تھا۔ میرے پاس کھڑا میرا اسسٹنٹ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر آپ حکم کریں، میں بلاؤں یہاں کے مال کو؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، جاؤ جا کر آرڈر جاری کر دو۔ اگر انہوں نے 5 منٹ کے اندر اندر دکانیں خالی نہیں کی تو بلڈوزر چلا دو، کسی بھی پرندے کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری مارکیٹ کو کچل دو۔ میری بات سن کر اسسٹنٹ کمشنر حیران رہ گیا تھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اتنا سپاکانہ فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن آج میں اتنا زیادہ بکھر چکا تھا کہ میں چاہ کر بھی خود کو نہیں روک پایا تھا۔ میں خاموشی سے اپنا رخ گاڑی کی طرف موڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چند لمحے کے بعد میرا اسسٹنٹ میرے پاس آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر وہ لوگ نہیں مان رہے، کیا کریں؟ جب میں ضبط سے بولا، بلڈوزر منگواؤ اور چلا دو، رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی معاف مت کرنا۔ میں نے چہرے پر ماسک اور آنکھوں پر کالا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ ابھی میں حکم دے کر اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا جب اچانک ایک بوڑھے شخص نے مجھے پیچھے سے پکارا تھا، بیٹا بات سنو۔ میں پلٹا تو سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ چہرہ کچھ مانوس محسوس ہو رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم یہ حکم کیوں جاری کر رہے ہو؟ ایسا مت کرو، یہ دکانیں، یہ کاروبار لوگوں کی روزی روٹی ہے، بہت سے بچوں کا شوق ہے، ایسا مت کرو۔ جبکہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے سامنے کھڑے شخص کے منہ سے ایسی باتیں سن کر۔ میں پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جس نے میرے خواب کو چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ مزید بولے، میں یہاں روز آتا ہوں، اپنی کمائی سے کبوتر خرید کے اسے آزاد کر دیتا ہوں۔ ایک دن میں نے اسے مارا پیٹا تھا، میرا بیٹا تھا، وہ مجھ سے اتنا ناراض ہوا کہ میرا گھر بار چھوڑ کر چلا گیا۔ اس سے جدا ہوئے آج مجھے پورے 10 سال کا عرصہ بیت گیا ہے۔ پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے، کیسا ہے، لیکن جب جب میں ایک کبوتر خرید کر آزاد کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کبوتر اس کو میرا پیغام دے کر آتے ہیں کہ اس کا باپ بہت شرمندہ ہے، اس کا باپ بہت یاد میں تڑپ رہا ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل بھر آیا تھا، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرے بابا جان تھے۔ میں نے بے اختیار ماسک ہٹایا تھا، آنکھوں سے چشمہ ہٹایا تھا، جبکہ سامنے کھڑا شخص اپنی جگہ پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ کچھ بھی بول نہیں پائے تھے اور پھر اچانک ہی روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئے تھے۔ میری تو حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے بابا جان جو مجھ سے اتنے ناراض رہتے تھے، اتنی نفرت کرتے تھے، آج میرے لیے ایسا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ کافی دیر تک وہ روتے رہے تھے اور پھر بولے، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا، مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ 10 سال تمہاری جدائی میں میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ گھر چلو، تمہاری ماں بہت پریشان ہے۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں خود کو روک نہیں پایا تھا۔ شاید میں خود بھی ماں باپ کی یاد میں اتنا تڑپ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا تھا، اور جب میں اپنی ماں سے ملا تو ان کی حالت تو اور بھی زیادہ خراب تھی۔ وہ لوگ پہلے کی نسبت کافی بوڑھے ہو چکے تھے،
بہن کی شادی ہو چکی تھی، گھر پہلے جیسا ہی تھا مگر اس گھر میں خوشیاں نہیں تھیں۔ میں نے بھی ان سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی کہ مجھے اتنا ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور آپ دونوں کی خیر خیریت ہی نہ لیتا۔ بابا جان کو دل کی تکلیف ہو چکی تھی اور اماں کو شوگر ہو چکی تھی، اور یہ سب مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں نے فوراً ہی حکم جاری کر کے ان دکانوں کو ٹوٹنے سے روک لیا تھا اور ایک ہفتے کا ان لوگوں کو نوٹس دے دیا تھا تاکہ وہ لوگ دکانیں خالی کر دیں۔ اس کے بعد میں نے انہیں توڑنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ماں باپ کبھی بھی آپ کی برائی نہیں چاہتے۔ اگر میرا باپ مجھے اس طرح سے مارتا پیٹتا نہیں تو آج میں اس مقام پر کبھی کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ کسی دکان پر مزدوری کر رہا ہوتا اور یہی کبوتروں کو اڑا رہا ہوتا۔ آج میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔